نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ کا ایک بہت ہی اہم موڑ ہے اور بہت اہم واقعہ ہے جسے واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم اس کو اسراء کہتے ہیں اس واقعے کو، اور بعض اس کو معراج کہتے ہیں۔ اسراء کا معنی ہے رات کے وقت سفر کرنا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور معراج سیڑھی کو کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو چونکہ روایات میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے، تو اس کے لیے ایک جنت کی سیڑھی تھی جس پر وہاں سے آگے سفر ہوا تھا۔ تو اس لیے اس کو معراج بھی کہا جاتا ہے۔ اور تھوڑا سا بعض اوقات اس میں فرق کیا جاتا ہے کہ جو مسجد حرام سے بیت اللہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک کا سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور وہاں سے جو آسمانوں کا سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ سب سے پہلا اس میں سوال یہ ہے کہ یہ معراج کب ہوئی ہے، سفر معراج کا واقعہ کب پیش آیا ہے؟ اس میں تقریباً 10 اقوال ہیں کہ یہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، کب ہوا۔ نبوت کے بعد ہجرت سے پہلے، یہ تو طے ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے ہوا ہے، مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، لیکن ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا ہے، 8 ماہ پہلے ہوا ہے، 2 سال پہلے ہوا ہے، 3 سال پہلے ہوا ہے، 1.5 سال پہلے ہوا ہے۔ تو ہجرت سے کتنا پہلے ہوا ہے اس حساب سے اس میں 10 اقوال ہیں مختلف اہل سیرت اہل تاریخ کے، کیونکہ احادیث میں معراج کے واقعے کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن یہ کہ یہ واقعہ کس سال ہوا تھا یہ نہیں ہے۔ البتہ زیادہ تحقیقی بات جو ہے جو ان واقعات سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سن 11 نبوی میں، یعنی 10 نبوی کے بعد، نبوت کے 10 سال گزرنے کے بعد 11ویں سال نبوت کے واقعہ معراج ہوا ہے اور معراج کا سفر۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ بات تو معلوم ہے کہ واقعہ معراج جب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا جو سفر تھا یہ سفر فرمایا، اسی سفر میں 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، اس سے پہلے 5 نمازیں فرض نہیں تھیں۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے ہوئی ہے۔ جب ان کی وفات ہوئی ہے اس وقت تک نمازیں جنازہ یہ چیزیں فرض نہیں ہوئی تھیں۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ شیب ابی طالب نے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور شیب ابی طالب سے جو باہر نکلے ہیں، اور یہ جو شیب ابی طالب کا جو محصوری تھی اور جو بیکار تھا قریش کا اور اہل مکہ کا، وہ نبوت کے 10ویں سال ختم ہوا تھا۔ تو وہاں سے نکلنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ ان مختلف شواہد کو ملا کر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو معراج کا واقعہ ہے وہ نبوت کے 11ویں سال پیش آیا، سن 11 نبوی میں پیش آیا۔ جو ہجرت سے پہلے کے سال ہیں ان کو نبوی سے، سن نبوی کے حساب سے ذکر کیا جاتا ہے۔ 1 نبوی، 2 نبوی، 3 نبوی، 4 نبوی، 11 نبوی تک، 12 13 نبوی تک، یعنی جو مکہ مکرمہ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دورانیہ ہے 10-11 سال کا، یہ اس کو نبوت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، نبوی سالوں کے حساب سے۔ اور مدینہ منورہ میں جا کر پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال ہیں
ان کے جو واقعات ہیں اور جو حالات ہیں ان کو ہجرت کے ساتھ پھر ذکر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ معراج ہے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ 11 نبوی میں زیادہ تحقیقی بات یہی ہے کہ یہ 11 نبوی میں ہوا، لیکن اب اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ 11 نبوی میں جب واقعہ معراج پیش آیا تو کون سا مہینہ تھا؟ اس میں 5 اقوال ہیں، اہل سیرت اور اہل تاریخ کے 5 ہیں، کیونکہ احادیث میں کوئی متعین نہیں ہے کہ کس مہینے میں معراج ہوئی۔ اہل سیرت اور اہل تاریخ نے مختلف شواہد سے یہ چیزیں اور احادیث کے علاوہ تاریخی روایات سے یہ چیزیں اخذ کی ہیں کہ اس کی تاریخ مہینہ کون سا تھا۔ تو 5 اقوال ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں معراج ہوئی ہے، ربیع الثانی کے مہینے میں ہوئی ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی ہے، شوال المکرم کے مہینے میں ہوئی ہے، اور رجب المرجب کے مہینے میں ہوئی ہے۔ یہ 5 اقوال ہیں، ربیع الاول، ربیع الثانی، رمضان المبارک، شوال المکرم، رجب المرجب۔ مشہور روایت یہ ہے کہ رجب کی 27 تاریخ کو معراج ہے، یہ مشہور ہے، لیکن یہ کوئی مستند زیادہ تحقیقی نہیں ہے، بس یہ مشہور ہے، زیادہ اہل سیرت اسی کو نقل کرتے ہیں، اس پہ کوئی ایسا مستند حوالہ موجود نہیں۔ اس سے ہمیں ایک بات تو یہ معلوم ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک رواج ہے 27ویں شب رجب کی جو ہے شب معراج کے طور پہ منائی جاتی ہے، اور اس میں خاص کچھ رسمیں بھی ہیں، رواج بھی ہیں، تو دلیل کے اعتبار سے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ جب یہی متعین نہیں ہے کہ کس مہینے میں ہوا، یہی متعین نہیں ہے کس سال میں ہوا، کس تاریخ میں ہوا، تو کس طرح ایک چیز کو متعین کر کے پھر اس کے لیے مخصوص اعمال بھی تیار کر لیے جائیں؟ تو لہذا ان کی کوئی ایسی سند موجود نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل اس پر موجود نہیں ہے کہ جو 27 رجب کی جو ہمارے ہاں چیزیں ہیں وہ، اسی وجہ سے اس کے فضائل بھی نہیں ہیں۔ فضائل تو اس چیز کے ہوتے ہیں جو متعین ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے، تو وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ چونکہ اس کا مہینہ ہی معلوم نہیں ہے، سن ہی معلوم نہیں ہے، تو اس رات کے کوئی علیحدہ سے فضائل منقول نہیں ہے کہ اس میں عبادت کرو گے تو اتنا اتنا ثواب ملے گا، روزہ رکھو گے تو یہ ہوگا، ایسی کوئی چیز بھی احادیث میں موجود نہیں ہے، کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے۔ بہرحال یہ معراج کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوا، اس میں جو سب سے پہلی اہم چیز سمجھنے کی ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں اور اس واقعے کی بہت زیادہ تفصیلات ہیں۔ اگر ہم ان تمام تفصیلات کو بیان کریں گے تو اس کے لیے شاید ہمیں 4-5 نشستیں چاہیے ہوں گی، مختلف واقعات اور مختلف چیزیں اس کے حوالے سے، تو ہم آج کی نشست میں ہی اس واقعے کا اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے، کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلی نشست سے پھر ہم ہجرت مدینہ اور مدینہ طیبہ میں اسلام کے جو حالات ہیں اس کی طرف جائیں، کیونکہ سیرت کا بہت سارا حصہ رہتا ہے اور وقت ہم نے کوشش ہماری کہ 6 ماہ کے اندر اندر ہم نے اس کو کور کرنا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی، یہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر تھا، اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ تک گئے۔ یہ جو سفر ہے یہ 7 آسمانوں کی طرف سدرۃ المنتہا اور پھر وہاں سے عرش معلیٰ تک یہ آپ کا سفر ہوا ہے، اور عرش پہ جا کے یہ کائنات ختم ہو جاتی ہے۔ عرش اس کائنات کا اختتام ہے، اس سے اوپر اور کوئی مخلوق نہیں ہے۔ عرش بھی مخلوق ہے اللہ کی، اس سے اوپر اور کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر خالق کائنات کی قدرتوں کا جہان شروع ہو جاتا ہے، اس کی صفات کا جہان شروع ہو جاتا ہے۔ تو عرش تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، عرش تک پہنچایا گیا۔ اس میں ایک تو اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبی ہیں، کہ جہاں مخلوقات ختم ہے وہاں تک آپ کو پہنچا دیا گیا، کیونکہ خاتم آپ ہیں، تو جہاں خاتمہ ہو رہا ہے اس کائنات کا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ اور دوسرا یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے اس واقعہ معراج سے کہ کائنات میں جتنے انسانوں کے لیے جو کمال ہیں، جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، جو عظمتیں ہیں، وہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ ختم ہے۔ یعنی کمالات کی انتہا آپ کو ملی ہے، کیونکہ آپ کو وہاں تک لے جایا گیا جہاں کائنات کا اختتام ہے، جہاں کائنات ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے کائنات کی مخلوق کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔
تو یہ اس میں اشارہ ہے کہ جو کمالات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں. آپ تمام کمالات کے جامع. واقعہ معراج کی اور بہت ساری حکمتیں جو آپ پڑھتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے. کچھ ہم تفصیل ذکر کریں گے اس واقعے کی کہ اس میں سفر کیسے ہوا, کہاں سے شروع ہوا اور کیسے یہ سارا واقعہ پیش آیا اور کس طرح یہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی بنت ابی طالب بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہیں ام ہانی. ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو چھت پھٹی, گھر کی کمرے کی چھت کھل گئی. چھت کھلی اور اس میں سے فرشتے جبریل اور فرشتے نیچے آئے. اچھا, دروازے سے بھی آ سکتے تھے, چھت کو کھول کے کیوں لایا گیا؟ اصل میں چونکہ یہ واقعہ شروع سے آخر تک عجائبات, معجزات اور کمالات میں سے ہے, تو اس کی جو ابتدا ہوئی وہ ایک ایسی چیز تھی جو بالکل عجیب تھی, بالکل منفرد تھی. چھت کھلی, اس میں سے تشریف لائے فرشتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے حتیم میں بیت اللہ شریف میں چلے گئے. چھت بند ہو گئی, اسی طرح جڑ گئی واپس. اور یہ روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ ایسے یہ چھت کھلی اور اس میں سے مجھے لے جایا گیا. اب حتیم میں گئے, وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے, پھر وہاں آپ سو گئے حتیم میں جا کے. یعنی ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کا سفر ہے, آپ کو یہاں سے اٹھایا گیا اور بیت اللہ میں لایا گیا, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں جا کے بیٹھ گئے اور وہاں آپ سو گئے. پھر جبریل آئے, میکائیل آئے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ فرشتے تھے, لیکن مرکزی جو اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے وہ حضرت جبریل, وہ تو وہی والے فرشتے, تو ساتھ ان کے حضرت میکائیل. حضرت میکائیل جو ہیں یہ بھی 4 جلیل القدر فرشتوں میں سے ہیں, اور ان کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ اس کائنات پہ رزق کے انتظام پر ہے. تمام مخلوقات کا جو رزق کا غیبی نظام ہے, رزق کے جو خزانے ہیں, اس میں کہاں تنگی لانی ہے, کہاں اس کو وسعت دینی ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو غیبی سسٹم جو چلتا ہے اس کے پیچھے, اس کے اوپر جو تدبیر ہے, جو انتظام ہے, اس کی جو سیاست ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے پاس ہے. سیاست کہتے ہیں کائنات کسی بھی جگہ کے انتظام اور انصرام کو, تدبیر کو. تو حضرت میکائیل اور یہ حضرت جبریل دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اٹھا کے ان کو ساتھ لے کے گئے چاہے زمزم پر, زمزم کا جو چشمہ تھا اس کے پاس لے کے گئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کے وہاں پھر آپ کا شق صدر ہوا, سینہ چاک. وہ ہم نے ذکر کیا تھا ایک شق صدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن میں ہوا ہے رضاعت کے زمانے میں, اور اسی طرح نبوت سے پہلے بھی ایک شق صدر کا ذکر ملتا ہے, اور اب یہ ایک شق صدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج سے پہلے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارٹ سرجری کی, سینے کو چاک کیا, دل کو نکالا, اور ان کے پاس جنت کے برتن تھے, جنت کے برتن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال کے اس برتن میں رکھا اور پھر اس کو زمزم سے دھویا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے پانی بھی وہ جنت کا لا سکتے تھے, جہاں جنت سے نور لائے تھے, جنت کی مشک لائے تھے, جنت کے برتن لائے تھے, جنت کا پانی بھی لا سکتے تھے, لیکن پانی جنت کا نہیں آیا, پانی زمزم کا استعمال ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا متبرک ترین پانی جو ہے وہ زمزم کا پانی, یہ بہت بابرکت پانی ہے, جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے واقع معراج سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی پاکیزگی کو زیادہ کرنے کے لیے کروایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھو دیا گیا, پھر وہ جنت سے ایک بڑا برتن تھا, ایک تشت, ایک تھال تھا, اس میں حکمت اور نور کا ایک خاص مواد موجود, وہ انہوں نے سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا, پھر اس کو بند کیا, پھر اپنی جگہ پہ رکھ کے اس کو بند کر دیا. اب اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کا سفر ہے اور آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے, آپ کا بلاوا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے لیے وہ جنت کی ایک سواری لائے تھے جس کو براق کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ یہ جو براق تھا یہ گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا
اور گدھے سے کچھ بڑا جیسے خچر ہوتا ہے اس ٹائپ کا یہ سواری تھی، سب سفید رنگ کی تھی۔ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ آپ کی سواری، آپ تشریف لائے سوار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں قریب ہوا تو اس نے ذرا شوخی دکھائی، اچھلا وہ جیسے گھوڑے ہوتے ہیں اعلیٰ نسل کے، تو جب مالک بھی سوار ہونے کے لیے آتے تو وہ تھوڑا سا اچھلتے ہیں۔ تو جبریل نے اس کو کہا کہ شوخیاں کیوں دکھا رہے ہو، آج تک تم پہ جتنے لوگ سوار ہوئے ہیں یہ ان میں سے سب سے افضل ہیں۔ جب جبریل امین نے یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شرم کے مارے پسینے پسینے ہو گئے، اس کو پسینے آ گئے، براق ایک دم وہ کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کی جو رفتار تھی وہ اتنی تیز تھی کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اتنا وہ وسیع تھا، اتنا تیز تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین، ایک سرسبز علاقہ آیا، کھجوروں کے باغات ہیں، شاداب علاقہ ہے۔ جبریل نے وہاں براق کو روکا، اور روایات میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سفر میں جبریل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پیچھے سوار ہوئے تھے براق میں، آگے آپ تھے، پیچھے جبریل امین سوار۔ اب یہ جبریل نے کہا یہاں اتریں اور نماز پڑھیں، 2 رکعتیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبوت کے فوراً بعد ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اور یہ چیزیں سکھا دی گئی تھی، وہ آپ پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے، وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے۔ جبریل نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ تو جبریل نے کہا یہ آپ کا دار الہجرت ہے، یثرب، مدینہ، جہاں آپ نے 2 نفل ابھی پڑھے۔ یہاں سے پھر آگے سفر شروع ہوا، آگے گئے، پھر ایک جگہ آئی، جبریل نے پھر براق کو کہا کہ رک جاؤ، براق رک گیا، وہاں اترے۔ جبریل نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طور سینا کی جو وادی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، یہ وہ جگہ ہے، یہاں اترے، یہاں 2 نفل پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل پڑھے۔ پھر آگے گئے، تھوڑا سا آگے پہنچے تو پھر ایک جگہ جبریل نے روکا، جبریل نے روک کے پھر کہا کہ یہاں اتریں، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی مدین ہے، یہاں بھی نفل پڑھیں۔ آپ نے وہاں بھی نفل پڑھے، پھر وہاں سے آگے چلے گئے، آگے گئے تو پھر جبریل نے بتایا کہ یہ بیت اللحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہاں اتریں، یہاں نفل پڑھیں، وہاں نفل پڑھے، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ آ گئی، وہاں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو روایات میں ہے کہ وہاں پہلے سے ایک مجمع لگا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ لوگ وہاں پر موجود تھے، بہت سارے نبی موجود تھے، اور کچھ نہیں آئے تھے ابھی، اور کچھ بڑے اولو العزم انبیاء جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے۔ وہاں بیت المقدس کے باہر ایک پتھر تھا، اس پتھر کے اندر ایک سوراخ ہوا تھا۔ جبریل نے اپنی انگلی سے اس سوراخ کو کھولا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید کافی زمانہ گزرنے کی وجہ سے کوئی نبی وہاں نہیں آیا تھا تو وہ سوراخ بند ہو گیا تھا، تو جبریل نے اس کو کھول کے براق کو وہاں باندھا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسجد میں بیت المقدس میں اندر چلے گئے۔ وہاں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جو موجود لوگ تھے ان سے ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح بڑے بڑے جو انبیاء ہیں، نوح علیہ السلام، ان سے ملاقات ہوئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہاں آنا شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کافی مسجد بیت المقدس بھر گئی، اور پھر اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد پھر اقامت ہوئی، تو اقامت ہونے کے بعد جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا گیا اور آپ نے 2 رکعت وہاں نماز پڑھی۔ نماز پڑھانے کے بعد جبریل امین نے پوچھا آپ کو پتہ ہے آپ نے کن کو نماز پڑھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو نہیں پتہ یہ سب لوگ کون ہیں۔ تو جبریل نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے انبیاء اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء آج اللہ تعالیٰ نے آپ کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے یہاں جمع فرمایا، تو آپ نے نبیوں کو نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد پھر جبریل سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے جن نے نماز پڑھائی ہے، یعنی جن سے تعارف ہو چکا تھا،
وہ تو وہی تھے، لیکن جن سے نہیں ابھی ملاقات ہوئی، جو بعد میں آئے تھے، جن کو کہا گیا تھا کہ وہاں جاؤ اور نماز پڑھو، فرشتے بھی آسمانوں سے اترے تھے، مخصوص فرشتے بھی اس نماز میں شریک تھے۔ فرشتوں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے جنہوں نے ابھی اتنے نبیوں کو نماز پڑھائی ہے؟ تو فرشتوں کو بتایا گیا کہ یہ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل کے الفاظ یہ تھے، یہ محمد خاتم النبیین، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آخری نبی ہے، یہ وہ ہے انہوں نے نماز پڑھائی۔ اب جب یہاں سے فارغ ہوئے تو یہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ یہاں پہنچ کے تھوڑی سی بات ذہن میں رکھیں گے کہ یہ جو درمیان والا سفر تھا جس میں بیت اللحم ہے، مدین ہے، مدینہ طیبہ ہے، اس دوران اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے، اور وہ تمام واقعات ہم ان کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، اگر ہم تفصیلات میں جائیں گے تو ہماری نشستیں زیادہ ہو جائیں گی۔ تو اسی میں دنیا بھی آپ کے سامنے آئی، شیطان بھی آیا، کچھ اور واقعات بھی، کہیں سے خوشبو آئی، مختلف چیزیں اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے دوران مشاہدے ہوئے۔ اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جا رہے تھے بیت المقدس پہنچنے سے پہلے، تو رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جبریل نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ہے جو اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھی، یعنی جہاں ان کا مدفن تھا، جہاں پہ وہ تھے وہاں وہ نماز پڑھ رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بیت المقدس پہنچنے سے پہلے ان کو بھی وہاں پہنچا دیا، وہ بھی وہاں آگے، باقی انبیاء بھی اللہ کے حکم سے وہاں، جیسے نبی علیہ السلام کا سفر ہوا ویسے ان کو بھی وہاں غیبی سفر کے ذریعے سے وہاں ان کو پہنچایا گیا۔ اب یہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہے۔ تو یہ جو آسمانوں کا سفر ہے اس کے لیے ایک سیڑھی لائی گئی، ایک مخصوص قسم کی سیڑھی تھی، اس سیڑھی پہ وہ تھی جنت کی سیڑھی، اور وہ زمرد اور زبرجد کے پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ جنت کے زمرد اور زبرجد کے سبز رنگ کے پتھر تھے، ان پتھروں سے بنی ہوئی وہ سیڑھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ویسی سیڑھی میں نے نہ آج تک کبھی دیکھی ہے، نہ شاید بعد میں کبھی نظر آئے، ایسی وہ خوبصورت قسم کی سیڑھی تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر فرشتوں کی ایک بڑی پوری فوج تھی جو وہاں سے آسمانوں کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور فرشتوں کے پورے گھیراؤ میں، جلو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے پھر آسمانوں کا یہ سفر شروع ہوا۔ اور وہاں سے روایات میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بعض روایات بتاتی ہیں کہ براق پہ بیٹھ کے آپ سیڑھی پہ چڑھے تھے، اور بعض روایات میں نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیڑھی پہ، وہ جیسے آج کے دور میں اس کو سمجھنا اور آسان ہے، وہ الیکٹرانک قسم کی سیڑھی تھی، خودکار سسٹم سے، غیبی اللہ کی قدرت سے چلنے والی وہ سیڑھی تھی جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر فرمایا۔ تو لہٰذا وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی کے ذریعے سے پہلے آسمان پر پہنچے۔ آسمان کے دروازے بند تھے، آسمان کے دروازے بند تھے، تو جبریل نے جا کے دروازے کو دستک دی، بتایا جبریل امین ہوں۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون؟ آسمان والے جو فرشتے تھے، پہلے آسمان والے، انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو بلایا گیا آج؟ تو جبریل نے کہا ہاں ان کو آج بلایا گیا ہے، آج ان کو بلایا گیا ہے۔ تو دروازے کھل گئے، انہوں نے مرحبا کہا، انہوں نے کہا کہ پیارے بھائی کو اور محبوب خلیفہ کو مرحبا کہتے ہیں، یعنی اللہ کے خلیفہ اور ہمارے بھائی، فرشتوں کا خطاب یہ تھا کہ ہم اپنے بھائی کو اور اللہ کے خلیفہ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آگے بڑھے، ایک بوڑھے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے کہا کہ آگے چلیں، آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا، تو انہوں نے کہا کہ پیارے بیٹے کو اور پیارے نبی کو مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، میں پیارے بیٹے اور پیارے اور اللہ کے نیک نبی کو مرحبا کہتا ہوں۔ اٹھے، ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مرحبا کہا، اور ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں بھی کچھ لوگ ہیں، بائیں بھی کچھ لوگ ہیں، ایک بڑی خلقت دائیں طرف ہے، بڑی خلقت بائیں طرف ہے۔ وہ دائیں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں،
بائیں دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے جبریل کو کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ دائیں والے اہل جنت ہیں، اصحاب الیمین ہیں، جنت والے ہیں، اور بائیں طرف والے جہنم والے ہیں۔ تو اپنی اولاد میں سے جنتیوں پہ نظر پڑتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور جب جہنم والوں پہ نظر پڑتی ہے تو دل خفا ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہاں سے پھر آگے تشریف لے گئے، آگے کا سفر ہوا، اور احادیث میں یہ ہے کہ ہر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت، یعنی اگر کوئی ایسے سفر کرے تو 500 سال لگ جائیں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کی مسافت میں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا غیبی سسٹم تھا، یہ سفر جو ہے غیبی اللہ کی قدرتوں کے تحت ہو رہا تھا۔ تو دوسرے آسمان پہ پہنچے، وہاں بھی اسی طرح فرشتوں نے مرحبا کہا، اور مرحبا کہنے کے بعد پھر دروازے کھلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ جب اندر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات وہاں پر دو فرشتوں، دو نبیوں سے ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے آسمان۔ یہ دونوں وہاں پہ، انہوں نے بھی اسی طرح کہا کہ پیارے بھائی اور نیک نبی کو مرحبا، پیارے بھائی اور نیک نبی کو مرحبا۔ ایسے سارے انبیاء مرحبا کہتے تھے، مرحبا بأخی الصالح والنبی الصالح، نیک نبی اور پیارے بھائی کو مرحبا کہتے ہیں۔ تو ان دونوں حضرات سے ملاقات ہوئی، پھر اس طرح وہاں سے آگے تشریف لے گئے، تیسرے آسمان پہ پہنچے۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی اسی طرح مرحبا کہا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ دیا گیا ہے، یعنی وہ بہت حسین و جمیل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حسن کی تعریف فرمائی، اور اسی طرح پھر چوتھے آسمان پہ تشریف لے گئے۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر پانچویں آسمان پہ چلے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس طرح یہ سب نبیوں سے، فرشتوں سے ملاقات ہوتے ہوتے ساتویں آسمان پہ پہنچے۔ ساتویں آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف جیسا ہی وہاں پہ بھی ایک بیت اللہ شریف ہے، ایسا ہی ایک گھر وہاں بھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک بزرگ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جبریل نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، چلتے ہیں آگے چلیں، ان سے ذرا ملاقات کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، سلام کیا تو کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی کہا کہ پیارے بیٹے کو اور نیک نبی کو السلام اور مرحبا۔ تو ملے، ملاقات کی، ملنے کے بعد انہوں نے یہ فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ واپس جائیں گے اپنی امت کو میرا سلام دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم سب کو سلام بھیجا ہے جو آج ہم تک پہنچ رہا ہے، تو آپ کہہ دیں علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ۔ انہوں نے کہا اپنی امت کو میرا سلام دینا، اور پھر دوسری بات یہ فرمایا کہ اپنی امت کو میری طرف سے یہ بتانا کہ جنت چٹیل میدان ہے، جنت میں جو سبزے ہیں، جو محلات ہیں، جو درخت ہیں، جو جنت کی خوبصورتی ہے وہ تمہارے اعمال کے ذریعے سے ہے۔ وہاں اگر تم نے اس میں جتنی خوبصورتی پیدا کرنی ہے اتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ تو لہذا جہاں بھی تمہیں اللہ کے ذکر کی مجلس مل جائے، اللہ کو یاد کرنے والی جگہ مل جائیں، تو وہاں جنت کے اپنے اس چٹیل میدان کو آباد کرنے کے لیے بیٹھ جایا کرو کہ اس کے ذریعے سے تمہاری جنت آباد ہو۔ تو انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ میری طرف سے ان کو پیغام دینا کہ جنت کو اعمال سے آباد کرو، اس کی آبادی ساری کی ساری نیک اعمال کے ذریعے سے ہو۔ بہرحال پھر وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سبز رنگ کا ایک قالین لایا گیا، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، مخملی اور جنت کا ایک خوبصورت قالین، اور وہ بھی خودکار طریقے سے چلنے والا تھا۔ اس پہ آپ بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بیٹھ کے پھر وہاں سے آگے گئے تو آگے ایک مقام ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، یہ ساتویں آسمان کی حدود میں ہے۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت ہے، یہ بیر جو ہے یہ جنت کا پھل ہے اور یہ بڑا بابرکت پھل ہے۔ تو یہ وہاں بیری کا ایک درخت تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے اس کے جو پھل تھے وہ ایسے قندیلوں کی طرح تھے، نور ان میں سے اس درخت سے نکل رہا تھا، اور بہت زیادہ فرشتے اور پروانے اور مختلف قسم کی وہاں پہ ایسا ایک خوبصورت حسن کا ایک عجیب منظر تھا اس بیری کے درخت کا، اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔
کہ مخلوقات جو ہیں ان کی وہاں پر انتہا ہو جاتی ہے، اور نیک لوگوں کے جو اعمال اوپر جاتے ہیں، اللہ کے حضور جو نیک لوگوں کے اعمال پہنچتے ہیں، عبادات ہیں، اعمال صالحہ ہیں، یہ اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، تو ان بندوں کے جو اعمال اوپر جاتے ہیں ان کی آخری منزل سدرۃ المنتہا ہے۔ منتہا کے معنی جہاں انتہا ہوتا ہے، تو وہاں جا کے سب کچھ رک جاتا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا میں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہاں پہنچ کے پھر جبریل امین نے کہا کہ یہاں سے آگے اب میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، کہ ہمارا اس سے اوپر جو ہے ہمیں اجازت نہیں، اور اگر ہم اس سے اوپر اگر جائیں گے تو اللہ کے نور کی جو تجلیات ہیں وہ ہم برداشت نہیں کرتے، یہاں سے آگے اب آپ نے اکیلے ہی جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو وہاں ایک مقام ہے، مقام صریف الاقلام، قلموں کی جہاں آواز آ رہی تھی، قلموں کے چلنے کی، پنسل سے ہم لکھتے ہیں نا کاغذ پہ، قلم سے خاص طور پہ لکھے تو ایک خاص آواز آتی ہے، اس آواز کو عربی میں صریف کہتے ہیں، صریف الاقلام، قلموں کی آواز، لکھنے کی آواز۔ یہ اصل میں وہ مقام ہے جہاں پر مخلوق کا جو تقدیریں ہیں، ان کے لیے جو فیصلے ہیں وہ وہاں لکھے جاتے ہیں۔ تو وہاں اللہ کی طرف سے احکام جو نازل ہوتے ہیں وہ وہاں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی خودکار نظام ہے جس کے تحت وہاں کلمے ان ساری چیزوں کو لکھتی ہیں، اور یہاں سے جو اعمال جاتے ہیں وہ بھی وہاں لکھے جا رہے ہیں، وہاں سے وہ پورا ڈیٹا بیس ہے، وہاں سب کچھ پہنچتا ہے، جمع ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے جو نیچے آنا ہوتا ہے وہاں سے نیچے کی طرف شفٹ ہوتا ہے، اور جو اوپر جانے والی وہاں سے آگے جانے والی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں جا کر انتہا ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو احکام نیچے کی طرف آتے ہیں وہ سب سے پہلے وہاں پہنچتے ہیں، وہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، ہر حکم اس میں آتا ہے، پھر وہاں سے آگے فرشتوں کو شفٹ ہوتا ہے، جبریل کو جو منتقل ہونا ہے، جو میکائیل کو منتقل ہونا ہے، جو باقی فرشتوں کے حوالے چیزیں ہونی ہیں وہ وہاں سے چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو مجھے آوازیں آ رہی تھیں، صریف الاقلام، قلموں کے لکھنے کی آوازیں، اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مخملی سبز رنگ کی جو ایک قالین نما جو ہے، وہ ایک خوبصورت قسم کا جو آپ کی نشست تھی جس پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے ایک پورے جمال کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس پہ آپ تشریف لے گئے اور اللہ کے دربار میں آپ کو وہ لے کے پہنچ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اب یہاں پہنچ کے ایک اہم چیز یہ ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا یا نہیں کیا؟ اس میں دو طرح کی روایات ہیں، صحابہ اکرام کے دو طرح کے اخبار ہیں۔ بعض صحابہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے بعض صحابہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نور تو دیکھا ہے لیکن اللہ کی ذات کی جو حقیقت ہے اس کا دیدار نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا دونوں طرح کے اقوال ہیں۔ تو ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی محسوس بھی کر رہے تھے، روایات میں جو چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سے ملاقات کر رہے تھے۔ اس کی کیفیت کیا تھی؟ تو اس کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، قریب ہوئے، اتنے قریب چلے گئے کہ دو کمانوں کے درمیان، ایسے دو کمانوں کو جوڑو تو جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنے اللہ کے قریب پہنچ گئے۔ لیکن پھر اس کی کیفیت کیا تھی وہ کسی کو معلوم ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، سورہ نجم میں ہے۔ پھر اللہ نے اپنے بندے سے جو باتیں کرنی تھی وہ وہاں کی۔ وہ کیا باتیں تھیں؟ وہ کیا کیا باتیں ہوتی رہی؟ کچھ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ساری نہیں بیان فرمائی، اسی لیے قرآن حکیم نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کرنی تھی اپنے بندے سے کر دی، جو رب نے اپنے بندے کو بتانا تھا اس نے بتا دی۔ اور یہ ہم تھوڑا سا پیچھے کا جو حالات اور واقعات ہیں ان کو دیکھیں، طائف کا سفر اور وہ شدت اور وہ سختی اور وہ آپ کا لو لہان اور ایسے مدہوش ہو کے اور گر گر کے مکہ پہنچنا، اب وہاں سے اللہ نے اٹھایا وہ عرش معلیٰ تک پہنچایا۔ تو یہ اس سفر کے بعد یہ تسلیاں تھیں، یہ پھر وہ بشارتیں تھیں، اور پھر وہ جو اتنی تکالیف اور آزمائشیں تھیں، تو اب یہ بتایا گیا کہ اب وہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اب آپ کی جو دعوت کا کام ہے، جو آپ نے قربانیاں دینی تھی وہ ہو گئی ہیں، اب اللہ نے قبولیت کے سب سے اعلیٰ مقام پہ آپ کو پہنچا دیا ہے، اب آپ کا دین دنیا میں پھیلے گا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے باتیں کی، اور پھر اس ملاقات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے واپسی ہوئی۔ اب جب وہاں سے واپسی ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات کر کے رخصت کر دی. انہوں نے کچھ نہیں پوچھا کہ کیا بات ہوئی, کیا اللہ تعالیٰ نے کہا, کوئی بات انہوں نے نہیں کی. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملے, واپسی کی ملاقات تھی, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا بات چیت ہوئی, کیا اللہ تعالیٰ نے باتیں کی, کیا گپ شپ لگا کے جیسے ہوتا ہے, کیا محبوب سے باتیں ہوئی ہیں, کیا کچھ لے کے آئے ہیں, کیا ملا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہے آمن الرسول سے آخر تک, یہ بہت مبارک آیات ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں عطا فرمائی. تو فرمایا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کی ہے, اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں عطا کی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 50 نمازیں, یہ تو بہت زیادہ ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میرا تجربہ ہے کہ 50 نمازیں لوگ نہیں پڑھ سکتے. ہمارے والے 2 نہیں پڑھتے تھے, آپ کے 50 کیسے پڑھیں گے؟ انسانوں کے لیے 50 بہت مشکل ہے. آپ واپس جائیں, اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو کم کریں. یہ چھٹے آسمان سے پھر آپ واپس گئے, پھر اسی زفرت پہ بیٹھے, اس قالین پہ بیٹھے, اس مسند پہ بیٹھے اور واپس چلے گئے. جا کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں درخواست پیش کی, اور یقیناً یہ کہا ہوگا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا ہے, ان کا تجربہ ہے کہ یہ بہت مشکل ہے, تو ان میں کمی کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں, اور بعض روایات میں کہ 5 نمازیں کم, یعنی بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ 5 کم ہوئی, لیکن بعض بتاتی ہیں کہ 10 نمازیں کم ہوتی ہیں. تو 10 نمازیں اللہ تعالیٰ نے کم فرما دی. پھر آئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ 10 کم ہو گئی, 40 رہ گئی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے, 40 تو بہت زیادہ ہے, آپ پھر جائیں. تو دوسری مرتبہ پھر چلے گئے, پھر درخواست کی کہ موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ ہے کہ یہ اب بھی زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر 10 اور کم کر دی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے, تو انہوں نے پھر پوچھا کہ اب کیا ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 رہ گئی ہیں. انہوں نے کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے, پھر جائیں. تیسری مرتبہ پھر چلے گئے, پھر 10 کم ہوئی تو 20 رہ گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اب بھی کم ہے. پھر چوتھی مرتبہ آپ چلے گئے تو پھر 10 رہ گئی. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے. اب 5ویں مرتبہ گئے تو 5 نمازیں کم ہوئی. واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کتنی رہ گئی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہے, آپ پھر جائیں اور کم کروائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آپ ان 5 سے کم کرواتے ہوئے حیا آتی ہے کہ میں آپ 5 بھی میری امت نہیں پڑے گی, تو میں اس پہ راضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 دے دیے, میں راضی ہوں اور یہی میں لے کے جاؤں گا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کہ وہاں سے رخصت ہوئے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ہمارے پاس 5 ہی طے تھی. ہمارے علم میں, ہمارے جو نظام تھا اس میں طے 5 ہی تھی, لیکن ایک خاص نظام کے تحت ہم نے آپ کو 5 تک لایا ہے کہ ہمارا وعدہ یہ ہے کہ جو 5 پڑھے گا ہم اس کو 50 کا ثواب دیں گے. یہ فرما کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کر دیا گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر بیت المقدس تشریف لائے. بیت المقدس سے پھر اپنے براق پہ بیٹھے, اور براق پہ بیٹھ کے پھر مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے. یہ ایک رات میں یہ سفر ہوا, اور اس میں اور بھی بہت سارے درمیان میں واقعات ہوئے. اور ایک واقعہ جو ہے اس میں میں ذکر کرتا ہوں. جب بیت المقدس میں تھے, وہاں جب نبیوں سے ملاقات ہو گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ تمام انبیاء ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت خوش تھے. ظاہر ہے یہ تمام نبیوں کی امامت کا شرف مل گیا تھا, اور اب آگے جو ہے آسمانوں کا سفر تھا. تو وہاں جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور بیٹھایا. تو فرشتے جو ہے آپ کے پاس 3 پیالے لے کے آئے. آپ کو 3 پیالے جو ہے وہ برتن میں پیش کیے گئے. ایک میں پانی تھا, ایک میں شہد تھا, شراب تھا, ایک میں دودھ تھا, اور بعض روایات میں 4 پیالے تھے. ایک میں دودھ, ایک میں شراب, ایک میں پانی, ایک میں شہد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا کہ جو اس میں سے آپ چاہتے ہیں لے لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ لیا اور کچھ شہد میں سے بھی کھایا اور دودھ پی لیا. تو جبریل امین نے کہا کہ آپ نے فطرت کو چنا ہے اور آپ نے ہدایت کو چنا ہے. اگر آپ پانی والا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی, اور اگر آپ شراب والا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت ساری کی ساری گمراہ ہو جاتی. لیکن آپ نے دودھ کو اختیار کر کے امت کے لیے ہدایت اور فطرت کو اختیار کیا ہے. اب آپ کی امت گمراہ نہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تھے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو مکہ میں پہنچے,
صبح ہوئی تو آپ اسی طرح ام ہانی کے گھر میں رات کو واپس آ گئے. جب فجر میں آپ اٹھے حسب معمول آپ حرم شریف میں پہنچے, آپ نے اپنی نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ نے اہل مکہ کو بتایا. جب روشنی ہوئی تو آپ نے سب کو بتایا کہ آج رات میرے اللہ نے مجھے ایک عجیب سفر کروایا ہے کہ میں رات کو یہاں سے مسجد اقصیٰ میں گیا ہوں, پھر وہاں سے میں آسمانوں پہ گیا ہوں, میں عرش معلیٰ تک گیا ہوں. وہ سب ہنسنے لگ گئے, کسی نے باتیں کی, کوئی ہنسا, کسی نے مذاق اڑایا کہ ایک رات پہ بھلا یہ کہاں ہو سکتا ہے, ہمارے یہاں سے 3 مہینے لگ جاتے ہیں, آپ کے ایک رات میں اتنا لمبا سفر ہو گیا ہے, اور ہم تو بیت المقدس میں 3 مہینوں میں واپس آتے ہیں, اور آپ آسمانوں سے بھی واپس آ گئے ہیں اور ابھی رات بھی ختم نہیں ہوئی. اچھا, آج سائنس تو بہت ساری چیزوں کو ثابت کر رہی ہے, اور سائنس تو اب یہ بتا رہی ہے کہ وقت ٹھہر سکتا ہے, وقت کی جو رفتار ہے وہ ٹھہر سکتی ہے, اور اس میں مستقل جو ہے اس میں تحقیق ہو رہی ہے, ریسرچ ہو رہی ہے. آنے والے دوروں میں اور زیادہ یہ چیز ثابت ہوگی کہ یہ چیز کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے. پہلے تو سائنس بھی انکار کرتی رہی, اس دور کے جو فلاسفہ تھے وہ بھی انکار کرتے رہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ تو لوگ اس چیز کو ماننے لگ گئے ہیں, سائنسی طور پہ تسلیم ہونے لگ گیا ہے. لیکن وہ جو لوگ تھے تو سارے ان پڑھ لوگ تھے, انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک رات میں یہاں سے گئے بھی ہوں, اتنا لمبا سفر کر کے آئے. مذاق اڑانے شروع کر دیے. اچھا, پھر سارے جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ایسے ہے کہ آپ گئے ہیں, تو یہ تو ان کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کبھی نہیں گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کے لیے انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں, اور ایک بڑا مہمان ہو, چیف گیسٹ ہو, اور اس کو پورے اہتمام سے لایا جا رہا ہو, اس کو کیا پتا ہے کہ یہاں کتنے دروازے ہیں. یعنی اگر ہم کسی حال میں پروگرام کرتے ہیں اور ہمارے چیف گیسٹ آتے ہیں اور پورے بھرپور طریقے سے گورنر صاحب آتے ہیں اور وہاں سے وہ اپنا بیان کر کے نکل جاتے ہیں, بعد میں ان کو پوچھے کوئی کہ جس حال میں آپ گئے تھے اس کے کتنے دروازے تھے, ان کو کیا پتا ہوگا وہاں کتنے دروازے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس شان سے جا رہے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بیت المقدس جو ہے نا اس کے دروازے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سارے دروازے گن کے بتائے اتنے دروازے ہیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ اس کے روشندان کتنے ہیں. اس طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے. اچھا پلرز بتائیں, پلرز کتنے ہیں, فلاں سمت میں کتنے پلر ہیں, فلاں برآمدے میں کتنے پلرز ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال وہ کرتے جا رہے تھے تو ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتی جا رہی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بتاتے جا رہے تھے. تو جب ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں تو ولید ابن مغیرہ, خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والد تھا, بہت تیز تھا, جادوگر تھا, اس نے کہا یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور یہ بہت بڑا جادو ہے معاذ اللہ, یہ ساری چیزیں تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا وہاں جائے بغیر, تو یہ گئے بھی نہیں پھر بھی بتا رہے ہیں. تو سب لوگوں نے کہا ہاں یہ ولید ٹھیک کہہ رہا ہے. تو ولید کی بات کو مان لیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی تصدیق نہیں کی. پھر آگے چلے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو جہل جو ہے اور دوسرے سرداروں نے ان کو بلایا, ان کو کہا کہ آج تو ایک نئی بات ہو گئی ہے. کیا نئی بات ہوئی ہے؟ ایک بندہ رات کو یہاں سے گیا ہے, وہ شام فلسطین مسجد اقصیٰ میں, اور پھر رات کو وہاں سے وہ آسمانوں پہ بھی گیا ہے, اور پھر واپس بھی آ گیا صبح ہونے سے پہلے پہلے. ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا کہ یہ آپ کے دوست نے کہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر یہ روز ہو سکتا ہے, اس میں کوئی بعید کوئی مشکل بات نہیں. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ایک مرتبہ آنا جانا ہے, ہم تو دن میں 10 مرتبہ بھی آنے جانے کو مانتے ہیں کہ دن میں 10 مرتبہ بھی فرشتے وہاں سے آتے ہیں اور جاتے ہیں, آتے ہیں اور جاتے ہیں, یہ تو وہاں کوئی مشکل نہیں ہے. تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. تو اسی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا خطاب دیا, تصدیق کرنے والا. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے بغیر, آپ سے پوچھے بغیر, صرف لوگوں نے کہا کہ آپ کے دوست نے کہا ہے, انہوں نے کہا سچ کہا ہے, انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. تو یہ جو واقعہ تھا معراج کا, اس میں بہت ساری حکمتیں, بہت ساری چیزیں ہیں جن میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سدرۃ المنتہا سے آگے گئے تھے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بھی پوری زیارت کروائی گئی, جنت کا مشاہدہ کروایا گیا. اور احادیث قرآن حکیم یہ بات بتاتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ, کہ جنت سدرۃ المنتہا کے پاس ہے.
جنت جو ہے وہ آسمانوں پہ ہے، اور ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے، وہاں سے اوپر ہے۔ تو سدرۃ المنتہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں گئے، اور جبریل نے وہاں جنت کا سارا وزٹ کروانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کے لیے رخصت کیا۔ تو جنت کا بھی آپ نے جنت کی نعمتوں کا، وہاں کی بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا، پھر بہت سارے موقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں ایک بہت خوبصورت محل دیکھا، بہت عالیشان محل دیکھا، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ بہت خوبصورت محل۔ تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ آپ کے غلام عمر کا محل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں قریب گیا تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا، آپ کا نام لکھا ہوا تھا، حضرت عمر کو فرمایا کہ آپ کا نام اس پہ لکھا ہوا تھا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میرا دل اس وقت چاہ رہا تھا کہ میں اندر چلا جاؤں، اندر سے بھی دیکھوں، باہر سے میں نے دیکھا تھا، تو لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ عمر تو بڑا غیرت والا ہے اور ابھی تک وہ خود نہیں گیا تو میں اس کے محل میں نہ جاؤں۔ تو حضرت عمر رونے لگ گئے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری آپ پہ کیوں غیرت ہوتی، آپ چلے جاتے تو میرے لیے اور سعادت ہوتی کہ میرے محل میں آپ بھی ہو کے آئے ہیں۔ اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کے وہاں مشاہدے کیے، بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئی۔ پھر اس کے بعد جہنم بھی آپ کو دکھائی گئی، اس موقع جب جنت سے فارغ ہوئے تو پھر آپ کو دور سے جہنم دکھائی گئی، جہنم کے عذابات کا دور سے مشاہدہ کروایا گیا، اور کئی عذابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ جو غیبت کرنے والے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ اپنا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تو جبریل نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ جو ہے وہ غیبت کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ سڑا ہوا بدبودار پانی اور پیپ اور خون اور گلا سڑا گوشت کھا رہے ہیں، پاس میں پاکیزہ جو ہے وہ خوراکیں موجود ہیں لیکن وہ نہیں کھا رہے۔ تو جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ سود خور ہیں، اللہ نے ان کو حلال دیا تھا، یہ اس حلال کو چھوڑ کے حرام کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ایسے مختلف عذابات کے مشاہدے کروائے گئے، بہت تفصیل ہے، اور مختلف موقعوں پہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بیان فرماتے رہے۔ یہاں ایک اور چیز بھی جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشاہدے کروائے گئے اور جو سلسلہ ہوا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اس میں خاص طور پہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے ملاقات تھی، ان سے ان کی زیارت تھی، اور کچھ آسمانوں پہ ملاقاتیں ہوئیں، بیت المقدس میں ملاقات ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات جو ہیں وہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کو ایک خاص قسم کی حیات مل جاتی ہے، ایک خاص قسم کی زندگی ملتی ہے۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ جس طرح باقی لوگ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور پھر باقی لوگوں کی بھی زندگی ہوتی ہے لیکن وہ بڑی محدود سی ہوتی ہے، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی جو برزخی روحانی اور وہاں کی جو زندگی ہے اس میں وہ ادھر ادھر سفر بھی کر سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بیت المقدس تک کا سفر کروایا، وہ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے تمام انبیاء کو وہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے جمع کیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جاتے ہوئے ان کو دیکھا تھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات ہے غیبی جو وفات کے بعد شروع ہوتی ہے اس کا مشاہدہ بھی اس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشاہدہ بھی کروایا تھا۔ اچھا ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہت سارے سوالوں کے جوابات دیے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک ان کو پیشن گوئی، آپ نے فرمایا تم نہیں مان رہے ہو نا، میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں، اگر تم کہتے ہو کہ میں وہاں نہیں گیا ہوں، میں اس راستے سے سفر کر کے نہیں آیا ہوں، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا وہ فلاں قافلہ جو شام گیا تھا تجارت کے لیے وہ واپس آ رہا ہے، اور وہ یہاں سے اتنا دور ہے کہ 3 دن کے بعد پہنچے گا، اتنا دور میں نے اس کو دیکھا ہے، کیونکہ سفر کی منزلیں تو طے تھی اور وہاں باقاعدہ جو ہے یہاں سے 1 دن میں فلاں جگہ تک سفر، پھر وہاں پڑھو، وہاں سے آگے فلاں جگہ سفر، جگہ متعین تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کی ان کی مسافت باقی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک نشانی اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے آگے جو اونٹ ہے نا وہ خاکستری رنگ کا ہے، خاکی رنگ کا اونٹ ہے، اور اس کے اوپر 2 بورے لادے ہوئے ہیں۔ تو 3 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ اب پتہ چل جائے گا، دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے نہیں۔ 3 دن گزرے تو وہ قافلہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں پہنچ آیا، اور آگے جب سب سے جو آگے ان کا قافلے کا اونٹ تھا وہ وہی تھا خاکستری اونٹ، اور اس پہ 2 بورے لادے ہوئے تھے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عزتوں کو بڑھانے کے لیے، تسلیوں کے لیے، اور جو مشقتیں، جو مصائب دعوت کے راستے میں اور اللہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے، تو جو طائف میں آپ نے فریاد کی تھی کہ اللہ یہ سب کچھ قبول ہے، اگر آپ راضی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ تیرے لیے ہو رہا ہے تو ہمیں اس پہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے ذریعے سے اتنی عظمتوں اور اتنی بلندیوں تک پہنچایا گیا، اور اس میں امت کے لیے بھی اعزاز ہے کہ امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تحفہ وہاں سے لا کے دیا، جو 5 نمازوں کا ہے، یہ اصل میں امت کے لیے معراج ہے۔ جیسے ایک روایت میں ہے الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ تو یہ حقیقت میں اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ ایک معراج کا تصور ملتا ہے۔ نماز وہاں سے اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجی ہے، اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 نمازوں کو لے کے آئے، اور پھر خاص طور پہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان کی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، ان کو یاد کرنے کی، ان کو پڑھنے کی، ان کو یاد رکھنے کی۔ اس کی بہت برکات ہیں، بہت فضائل ہیں۔ آمن الرسول بما، یہ آخر میں جو سورہ بقرہ کی جو آخری، اس میں امت کے لیے تسلیاں بھی ہیں، بخشش اور مغفرت کے اعلانات بھی ہیں، اس میں دعائیں ہیں آخر میں۔ تو اس لیے وہ ایک بڑی تسلی والی اور بڑی برکت والی آیات ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں گویا کہ اس سفر معراج کا امت کے لیے تحفہ ہے۔ تو ہمیں معراج کے اس سفر سے جو اصل ہدایت حاصل کرنی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بھی ہیں، وہاں کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات ہیں، ان سے بھی ہم نے اسباق حاصل کرنے ہیں۔ اور جو اہم ترین سبق ہے اس معراج کے سفر کا، وہ نمازوں کا اہتمام اور قرآن حکیم کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس معراج کے سفر کی جو برکات ہیں، اور امت کے لیے جو اس میں جو خوبیاں ہیں، اور امت کے لیے جو اس میں معراج ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔